بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قیامت کو اگر اعمال کا حساب ہوتا تو پھر دنیا میں غریبی، امیری، بیماری، صحت، تنگ دستی وغیرہ کیوں ہوتی؟ کوئی کسی حادثے میں مر جائے تو کہا جاتا کہ اس کی لکھی ہی ایسی ہے، کوئی غریبی میں مر جائے تو کہا جاتا ہے جتنا خدا چاہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ تو ملتا ہی نہیں۔ کوئی اگر بیماری میں ہو تو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، کیا ہمیں اپنے برے اعمال کی ڈبل سزا تو نہیں مل رہی؟ ایک دنیا اور پھر ایک قیامت کے دن۔ اگر ایسا ہے تو کیا ایک برے کام پر 2 مرتبہ سزا دینے سے ہم خدا سے شکوہ کناں ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا دینی ہے تو قیامت کے دن ہی دے، جزا دینی ہے تو بھی قیامت کے دن دے؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو پھر قیامت میں نمبر ملنے ہیں، مگر پاس اور فیل کا فیصلہ کیا دنیا میں ہی ہو جاتا ہے اور انسان مشکلات میں پھنستا ہے یا پھر مزے میں زندگی گزارتا ہے؟ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال موہت نامی ایک ہندو شخص نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ اگر قیامت کا دن آنا ہے اور ہر کسی کو اپنے اچھے اور برے اعمال کے مطابق حساب دینا ہے تو کیوں دنیا میں انسان مشکلوں میں رہتے ہیں؟ کیوں ان پر بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں؟ کیوں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں؟ کیوں قسم پرسی میں مرتے ہیں؟ کیا خدا ناانصاف ہے؟ My name is Mohit and I am employed in an IT company. My question to you is, if there is a judgment day set and after the death everybody has to be taken care of by God and every of their good deeds and bad deeds are to be settled at the judgment day, so why since the birth a person is mad or throughout his life he or she is suffering from the disease and after that ڈاکٹر ذاکر نائک نے موہت کے سوال کی بہت تعریف کی اور کہا کہ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے جس کا جواب میں نے ضرور دوں گا، مگر پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہی چیز ہے جس کی سمجھ ہندو سکولرز کو نہیں آئی اور انہوں نے اس کے جواب کے لیے ایک نئی قسم کا حل نکالنے کی کوشش کی اور فلسفی پیش کی کہ پنرجنم دنیا میں ہی آنے اور جانے کا چکر ہے، اس کا آخرت میں کوئی لینا دینا نہیں۔ پنرجنم کی بات اسلام بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، یہی چیز ہندو مت میں بھی ہے، مگر پنڈتوں نے اس کو اپنے طریقے سے پیش کیا۔ وہ اس چیز کی توجیہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب پیدا ہوتے ہیں، کچھ بیمار اور کچھ تندرست ہوتے ہیں، تو انہوں نے خود سے ہی ایک نظریہ سوچا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا، اور باوجود اس کا ویدوں میں کوئی ذکر نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پنرجنم کا مطلب ہے مرنے کے بعد پیدا ہونا اور پھر مرنا، پھر پیدا ہونا، پھر مرنا اور پھر دوبارہ پیدا ہونا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں بچہ اس لیے معذور پیدا ہوا کیونکہ اس نے اپنے پچھلے جنم میں کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ غریب پیدا ہوا کیونکہ اس نے پچھلے جنم میں گناہ کیا۔ اسلام کے مطابق ہم اس دنیا میں ایک ہی مرتبہ آئے اور ایک ہی مرتبہ جائیں گے، اس کے بعد قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ But the Hindu scholars, they could not understand that how could God be unjust, that he makes some people born handicapped, some people wealthy, some people poor. So they came with the philosophy of birth, death, birth, death, birth, death, which is not mentioned in the Vedas. He is born handicapped because in his last birth he sinned. He is born poor because in last birth he sinned. It is their thinking, not of the scriptures. In Islam, we come in this world once and once is sufficient. Then we are resurrected and then the day of judgment. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کو بتایا کہ قرآن پاک کی کئی جگہوں پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد اور دولت کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ آپ بھی کئی امتحانات میں بیٹھے ہوں گے اور جانتے ہیں کہ اگر سوال نامہ بہت ہی مشکل ہو تو نمبر دینے میں فراخ دلی سے کام لیا جاتا ہے، اگر سوال نامہ آسان ہو تو چیکنگ سختی سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں تو ہر سال سوال نامہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اگر سوال نامہ ہر سال ایک ہی رہے تو پھر ٹیسٹ تو نہ ہوا۔ اب اسلام کو دیکھیں تو اس میں ایک اہم حکم زکوٰۃ کا ہے۔ جو بھی امیر ہے، جس کے پاس 85 گرام سونا ہے، اس کو سال کے آخر میں 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ جو بھی امیر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، جو غریب ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ جو غریب ہے وہ زکوٰۃ کے امتحان سے پاس ہو گیا، امیر پھنس جاتا ہے، اگر زکوٰۃ دے تو بچے گا، نہ دے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ غریب کو دیکھ کر کہا جاتا ہے یہ بیچارہ ہے، غریب ہے، مگر یہ بولنے والے جانتے نہیں کہ اس کی تو زکوٰۃ کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آنے ہیں، یہ خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب کی نسبت امیر شخص کے لیے جنت میں جانا زیادہ مشکل ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ امیری ایک نعمت ہے، مگر یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ حجاب کا حکم بھی اسلام میں ہے، یہ غریب کے لیے مشکل ہو سکتا ہے جو ایک کمرے میں رہتا ہے، اس کے گھر کی چھت نہیں تو وہاں تانکا جھانکی ہو سکتی ہے، اس کے لیے حجاب مشکل ہوگا۔ امیر کے لیے
آسان ہوگا کیونکہ اس کے محل میں کئی کمرے ہیں. ایک کمرے میں لوگ جمع ہیں تو دوسرے کمرے میں جا کر اپنے حجاب کا بندوبست کر سکتا ہے. تو کچھ مواقع پر امیری نعمت ہے, کچھ میں امتحان ہے. Now one person is rich, for him he has to give zakat. A person who's poor, he has to give no zakat. So in the zakat category, he gets 100 out of 100. For the rich man, he may say, okay, fine, I may have 1 million dirhams. I'll give zakat only on 100,000 dirhams. Maybe he'll get 10 marks out of 100. May get 50 marks, may get 0 marks. For the poor man, we say, bichara hai, poor man. Actually, he's getting 100 out of 100 in zakat. ڈاکٹر ذاکر نائک نے موحد کو بتایا کہ ایسے ہی اولاد بھی امتحان ہے. کچھ والدین بہت ہی پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو بیمار ہے, جس کے دل میں سوراخ ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ والدین کا امتحان لے رہا ہو. والدین اگر کہیں ہم تو بڑے پرہیزگار ہیں, ہمارے ہاں ایسے بچے کی پیدائش کیوں ہوئی, وہ ناشکری کریں اور امتحان میں فیل ہو جائیں. اگر والدین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے اولاد دی ہے, وہ الحمدللہ کہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ انعام دے گا. جتنا زیادہ مشکل امتحان ہوگا اتنا ہی بڑا انعام ہوگا. بی اے کرنا آسان ہے مگر ڈاکٹری کرنا مشکل ہے. بی اے کر کے انعام ملتا ہے مگر ڈاکٹر بن کر زیادہ بڑا انعام ملتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان پرہیزگار والدین کو جنت سے بھی اونچے درجے جنت الفردوس میں جگہ دینا چاہتا ہو, جو اسی لیے ان کو اولاد کے امتحان میں ڈالا ہو. قرآن پاک کہیں نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ گناہگار ہے. قرآن پاک کبھی نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ او ہو وہ تو بیچارہ ہے. حقیقت میں تو اس کے لیے امتحان زیادہ آسان ہے. غریب کے لیے تو اصل میں جنت میں جانا زیادہ آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا, اور اگر نیکی ہو تو اس کو 2 گنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا. تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور دخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا, اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے. Who may be pious. Now they have a child who has a congenital heart disease. Maybe God is testing the parents more. Now the parents may say, oh, I have been praying 5 times a day. Why do I have a son who has a heart disease? God is testing them. If really the parents are good, what they will say, Alhamdulillah, at least God gave me a son. So what if he has a congenital disease? Now more difficult the test, higher is the reward. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو یا یہ تو کوئی سزا ہے یا پھر امتحان. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے لیے امتحان ہے. اگر غلط راستے پر چل رہے ہیں تو یہ سزا ہے. ایسے ہی آپ کو جب کوئی اچھی چیز ملے تو یا تو یہ انعام ہوگا یا امتحان. اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں تو یہ انعام ہے مگر ساتھ ہی یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے. دولت ہمیشہ انعام نہیں ہوتی, امتحان بھی ہوتی ہے. خدا دیکھتا ہے کہ آپ اس دولت کو اس کے راستے پر خرچ کرتے ہیں یا نہیں. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.